یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ امائرہ جو عروسی جوڑا زیبتن کیے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی ارسل ملک کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور ارسل ملک کمرے میں داخل ہوا تھا، امائرہ نے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکا لیا تھا۔ تبھی ارسل ملک نے بیڈ پر بیٹھتے چھوٹا سا بچہ امائرہ کی گود میں رکھا، جسے امائرہ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے اور اب سے تمہارا بھی، ارسل ملک نے 6 ماہ کے بچے کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم پہلے سے شادی شدہ تھے، امائرہ نے صدمے سے کہا تھا اور بچے کو اپنی گود سے نکالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن ارسل ملک کی اگلی بات سنتے ہی وہ ملک ولا کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور سجایا بھی کیوں نہ چاہتا۔ آج ملک خاندان کے اکلوتے سپوت ارسل ملک کی شادی تھی، وہ ارسل ملک جس کے ساتھ کے خواب خاندان کی ہر لڑکی دیکھتی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبرو، ہینڈسم اور نرم دل کہ بے ساختہ اس کو اپنا ہمسفر بنانے کی خواہش دل میں سر اٹھانے لگتی تھی۔ لیکن یہ خوش قسمتی امائرہ ناز کے حصے میں آئی تھی۔ وہ بھی ارسل ملک کی کزن تھی اور اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ یہاں تک خوابوں میں بھی وہ اپنے سنگ ارسل ملک کو اپنے ہمسفر کے روپ میں کتنی بار دیکھ چکی تھی۔ ارسل ملک بھی کزن ہونے کے ناطے اس سے مل چکا تھا۔ پھر جیسے ہی ارسل ملک کا رشتہ آیا اس کے لیے، تو اس نے فوری رضامندی دے دی تھی۔ اس کے گھر والے بھی اس کی خوشی میں خوش تھے، کسی قسم کی چھان بین اور معلومات کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ 1 مہینے کے مختصر عرصے میں شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب امائرہ ارسل ملک کے سنگ رخصت ہو کر ملک ولا میں آ گئی۔ کمرہ گلاب کے تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دلہن بنی امائرہ دیدہ زیب لہنگے میں ملبوس اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب بنے، وہ اپنے ارمانوں کی سیج سجائے جہازی سا اس بیڈ پر بیٹھی اپنی کلائیوں میں پہنی میچنگ چوڑیوں پہ نرمی سے انگلی پھیر رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا تھا، وہ سفر جس کے لیے ہر لڑکی خواب بنتی ہے، اور وہ بھی تو خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ ارسل ملک کے سنگ زندگی جینے کے خواب، اس کا خواب تعبیر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی چھلکاتا حیا کے رنگوں سے پر تھا، تو لب گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند کھلتے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی، رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی، جس نے اس کی محبت کو اس کے نصیب کا حصہ بنا دیا تھا۔ ارسل ملک کی سیج سجائی وہ بے تابی سے اس کی آمد کی منتظر تھی، یہ جانے بغیر کہ آج شادی کی پہلی رات اس کو ایک کیسا انوکھا تحفہ ملنے والا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ کھلا۔ امائرہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ خود میں سمٹتی جھکی نظروں کو مزید جھکا گئی۔ ارسل ملک داخل ہوا تھا، کمرے میں مہکتے گلابوں کی مہک کے ساتھ اب ارسل کے پرفیوم کی مہک بھی شامل ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس کے قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے۔ امائرہ کی پلکیں اور بھی جھک گئیں، لبوں پہ شرمگی مسکان نے احاطہ کیا۔ لیکن اگلے پل جو ہوا وہ کسی کہانی جیسا ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ارسل نے ایک ننھا بچہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ امائرہ نے چونک کر سر اٹھایا، ایک ننھا 6 ماہ کا معصوم وجود اس کی گود میں تھا۔ یہ کیا؟ کون ہے یہ؟ امائرہ کے ہاتھ لرزے تھے اور آواز کپ کپائی۔ یہ میرا بیٹا ہے اور اب سے تمہارا بھی، ارسل نے نرمی سے کہتے جھک کر بچے کے ماتھے پر ہلکا سا پیار کیا۔ امائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا بیٹا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرے پہ پھیلی بے یقینی مزید بڑھی تھی۔ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ بچے کو اپنی گود سے اتار کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، غصہ، دکھ اور بے بسی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ لیکن ارسل ملک کی اگلی بات سنتے ہی وہ پتھر ہوئی تھی، کیونکہ ارسل نے جو انکشاف کیا وہ اس کے پورے وجود کو ہلا گیا۔ میں شادی شدہ ہوں نہیں بلکہ تھا، اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی آواز میں ایک سکون سا تھا، لیکن امائرہ کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا۔ کیا مطلب کہ ہو نہیں تھے، اور اس کی ماں کون ہے؟ امائرہ نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ الجھن آمیز انداز میں سوال کیا۔ ارسل کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا، اس نے ایک نظر امائرہ کو دیکھ کر نگاہیں چرا لی۔ بیٹھو، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں، اس نے بہت دھیرے سے کہتے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ امائرہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، دل کی دنیا میں جیسے زلزلہ آیا تھا، وہ کچھ بول نہ سکی۔ کمرے میں جامد خاموشی کا راج پھیلا ہوا تھا، مگر امائرہ کے دل میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔
6 ماہ کا بچہ اس کے بیڈ پہ لیٹا گہری نیند میں محو تھا اور سامنے بیٹھا ارسل ملک جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی زندگی کا ساتھی بنا تھا، وہ پہلے سے ایک بیٹے کا باپ تھا۔ ارسل نے بھاری سانس خارج کرتے بیڈ سے اٹھتے اس کو کاندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا۔ امائرا خاموشی سے بیٹھ گئی مگر اس کا رواں رواں سچ جاننے کا منتظر تھا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، ارسل نے بھوجل لہجے میں بولنا شروع کیا۔ امائرا بنا پلکے جھپکے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام سدرا تھا، وہ میری یونیورسٹی فیلو۔ شروع میں بس ہیلو ہائے تک بات تھی، پھر ہماری دوستی ہوئی۔ وہ ایک باحیا، نیک اور سادہ دل مگر مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کی سادگی بھا گئی۔ میں نے ماں سے اس کا ذکر کیا لیکن ماں نے سنے بغیر ہی انکار کر دیا۔ تم اتنے بڑے ملک گروپ کے وارث ہو کر کسی معمولی لڑکی سے شادی کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہنوز انکاری رہیں۔ ادھر سدرا کا رشتہ بھی کہیں اور طے ہو رہا تھا۔ وقت کم تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے چند قریبی دوستوں اور ایک عالم دین کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا۔ امائرا کا سانس رک گیا۔ تم نے گھر والوں سے چھپ کے نکاح کیا تھا؟ ارسل نے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں امائرا، میں نے گھر والوں کو بتائے بغیر نکاح کیا تھا مگر گناہ نہیں کیا، اور سدرا کا نکاح بھی اس کی دلی رضامندی، گواہوں اور اس کے ولی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ پسند کی شادی کرنا میرا حق تھا مگر ماں کی مرضی نہ ہونے پہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں سدرا کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اگر ماں مان جاتی تو سب ان کی رضامندی سے ہوتا۔ وہ افسردہ ہوا مگر امائرا سپاٹ چہرہ لیے بس اس کو دیکھتی رہی۔ یونیورسٹی میں تو ہم ہر روز ملتے تھے لیکن پھر یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد روزانہ ملنا مشکل تھا، تو ہم بس ہفتے میں 2 دن ملتے اور کافی سارا وقت ایک ساتھ گزارتے۔ میں اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے سامنے خاموش رہا لیکن سدرا کو ہر ممکن سہولت فراہم کرتا رہا۔ پھر سدرا نے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ میرے لیے وہ لمحہ خوشی و مسرت سے بھرا تھا۔ ماں کو کچھ معلوم نہیں تھا اس سب کے بارے میں اور نہ ہی میں نے بتایا تھا۔ میں چاہتا تھا ایک دفعہ میری اولاد دنیا میں آ جائے، پھر ماں سے سدرا اور اپنی اولاد کو ملواؤں گا اور ان کا دل نرم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی اس سوچ اور ارادے سے مطمئن تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سدرا کی ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے۔ اس دوران نہ جانے کیسے ماں کو معلوم ہو گیا، پھر بہت طوفان اٹھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ یا تو وہ مجھے چھوڑ دے یا پھر اس لڑکی کو۔ میں اتنا بے بس ہو کر رہ گیا کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے وہ راستہ چننے کے لیے مت کہیں جو میں نہیں چن سکتا، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی سدرا کو۔ میں نے ماں کی منتیں کی، ان کو سمجھایا کہ وہ میری محبت ہے اور ماں بننے والی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور میں مطمئن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، آنسو گالوں پہ لڑکتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ امائرا کا دل کچھ نرم ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے۔ سدرا کی ڈیلیوری میں بس چند دن باقی تھے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے کل وقتی ملازمہ کا بھی انتظام کر رکھا تھا تاکہ سدرا کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ سدرا کا بس ایک بھائی ہے جو اب کالج میں پڑھتا ہے، بہن کوئی نہیں ہے۔ اس روز سدرا کی امی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور خلاف توقع ملازمہ نے بھی چھٹی کر لی۔ بھائی اس کا اس وقت اسکول میں تھا، غرض کہ سدرا اکیلی تھی۔ جب سدرا کی امی واپس آئیں تو سدرا کی حالت بے حد بری تھی۔ اس کی امی نے مجھے فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ سب چھوڑ چھاڑ کر میں جیسے تیسے وہاں سے نکل کر ریش ڈرائیونگ کرتا اس کے گھر پہنچا۔ اس کی حالت بہت بگڑ چکی تھی، میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ میں فوراً اس کو ہسپتال لے کر بھاگا۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا پیشنٹ کی حالت کے پیش نظر نارمل ڈیلیوری مشکل ہے، آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان خطرہ ہے۔ میں نے جلدی سے فارم پہ سائن کر دیا اور کہا دونوں کی زندگی بچائیں۔ ارسل کی آواز بھر آ گئی۔ امائرا نے افسوس سے اس کو دیکھتے اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے مجھ سے ٹوٹتے لفظوں میں وعدہ لیا تھا کہ جو بھی ہوا بیٹا یا بیٹی میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کو اپنا نام، اپنی پہچان دوں گا۔ میں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن شاید وہ جان گئی تھی کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ ارسل کے لب کپ کپائے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ پھر نرس نے مجھے بیٹا پیدا ہونے کی نوید سنائی اور ساتھ ہی مجھے دلدوز خبر بھی دی کہ میری سدرا اس دنیا میں نہیں رہی اب۔ اس خبر نے مجھے توڑ دیا تھا۔ اپنی باہوں میں موجود اس نرم و نازک وجود کو دیکھتے مجھے خود کو سنبھالنا پڑا تھا، مگر میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ ارسل نے اب اس کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں نے ماں کو یہ خبر سنائی تو ماں نے کہا کہ اس بچے کو یہاں مت لانا، وہیں اس کی نانی کے پاس رہنے دو۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سمجھاتے ماں کی یہ بات مان لی۔ یہاں کوئی تھا نہیں دیکھ بھال کرنے والا اور میں ملازمہ کے سہارے اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔
سوچا تھا جب اولاد ہو جائے گی تو سدرا کو یہاں لے آؤں گا، ماں اس کو قبول کر ہی لیں گی، لیکن قسمت کو یہی منظور تھا۔ ماں میرے بیٹے کو دیکھتی نہیں، سامیہ کے پاس فرصت نہیں، تو بس یوں اس ننھے وجود کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ دیا، مگر اس کی ضرورت کا ہر طرح خیال رکھا۔ گردن موڑ کر اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ارسل نے رونے کے سبب بھاری ہوتے لہجے میں مزید کہا۔ امائرہ جیسے کسی گہرے سمندر میں ڈوب گئی تھی، یہ سب اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ سوتا ہوا معصوم بچہ جو دنیا میں تو آیا تھا، لیکن ماں کے لمس، اس کی محبت، اس کی ممتا سے ناآشنا تھا۔ امائرہ کا دل بے ساختہ اس بچے کی جانب کھنچا تھا۔ اس نے جھک کر آہستہ سے بچے کے چہرے کو چھوا تھا۔ ارسل نے بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ لیکن تم نے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اس کے لہجے میں ہلکی خفگی ڈر آئی تھی۔ میں بتانا چاہتا تھا، جب تم سے رشتہ جڑا تھا تبھی سب بتانا چاہتا تھا، مگر ماں نے مجھے یہاں بھی سختی سے روک دیا۔ کہا کہ اگر تم نے امائرہ کو کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹے کے لیے مجھے ان کا یہ حکم بھی ماننا پڑا تھا۔ میں نے سوچا تم سے شادی کر کے تمہیں سب بتا دوں گا، اور مجھے یقین تھا کہ تم میری ساری بات سمجھ جاؤ گی۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میری کیفیت سمجھ لو گی اور میرے بیٹے کو اپنا لو گی، کیونکہ تم دل کی اچھی ہو۔ مطلب آپ نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا؟ اس کے لہجے میں خفگی سی تھی۔ ارسل نے فوری نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں باخدا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں پہلے تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، صرف ماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ امائرہ خاموش رہی۔ لمحے بیتتے گئے، پھر اس نے بچے کو بے حد نرمی سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ اس کی گود میں آ کر کسمسانے لگا تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں، اب تو جو کچھ بھی ہو مجھ سے مت چھپانا۔ ارسل نے نمدیدہ نگاہوں سے اس کو دیکھتے اس کے گرد حصار کرتے یقین دلایا۔ نہیں چھپاؤں گا، کبھی نہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ امائرہ نے بچے کو دیکھتے پوچھا، جو ایک بار پھر سو چکا تھا۔ میرے بیٹے کا نام معیز ہے۔ اس نے جھک کر معیز کے پیشانے کو چوما تھا۔ معیز اپنی نانی کے پاس پرورش پا رہا تھا، تو ارسل امائرہ سے شادی سے ایک رات پہلے معیز کے کپڑے اور دوسری ضرورت کی کچھ چیزیں ایک بیگ میں لا کر الماری میں رکھ چکا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پہ امارہ اور ارسل کے درمیان وہ ننھا وجود اٹھ کر رو رہا تھا۔ امائرہ نے اٹھ کر نرم ہاتھوں سے ننھے معیز کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور ہولے ہولے جھلاتے اس کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی ارسل بھی جاگ گیا تھا۔ اس نے امائرہ کے بازوؤں میں ننھے معیز کو دیکھا تو اس کو خوشی کے ساتھ کچھ شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی جس کو وقت چاہیے تھا، محبت چاہیے تھی، اور اس نے کیا کیا تھا؟ ایک 6 ماہ کا بچہ اس نئی نویلی دلہن کی گود میں لا کر دے دیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ رات ان ساری باتوں میں لگ کر وہ نہ تو امائرہ کی تعریف کر سکا اور نہ ہی رونمائی کا تحفہ دیا۔ یہ یاد آتے ہی وہ مزید شرمندہ ہوا تھا۔ معیز امائرہ کی باہوں میں آ کر سو چکا تھا، شاید وہ اس کو ماں مان چکا تھا، تبھی اس کی آغوش میں پرسکون تھا۔ وہ اس پہ احتیاط سے لٹا کر خود بھی بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ صبح کے اس وقت 4 بج رہے تھے، فجر ہونے میں بھی ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات جنم لے رہے تھے۔ وہ دلہن تھی اور شادی کی رات ہی 6 ماہ کے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ وہ رات جو ارمانوں سے بھری ہوتی ہے، وہ رات جس میں آگے آنے والی زندگی کے لیے کئی سپنے سجائے جاتے ہیں، محبت و وفا نبھانے کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ جس رات نئی نویلی دلہن کے سجے سنورے سراپے کی تعریف کی جاتی ہے، محبت کی مہر ثبت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ محبت کے پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، رونمائی کا تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی شادی کی رات تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ وعدے، نہ محبت کی بات، نہ رونمائی کا نازک تحفہ، نہ تعریف۔ ہاں، تحفے کی صورت ایک بچہ اس کی گود میں تھما دیا۔ وہ ارسل سے کتنی محبت کرتی تھی اور اس کا اظہار بھی اس سے کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے موقع ہی فراہم نہیں کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ ارسل جو اٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز ابھری۔ امائرہ نے چونک کر گردن موڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ میں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کندھے اچکائے۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ وہ امائرہ کو سب بتانے کے بعد کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹ کر جلد ہی سو گیا تھا، اور اب اس کی آنکھ معیز کے رونے سے ہی کھلی تھی۔ امائرہ بھی اس وقت سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ میک اپ پوری طرح صاف تھا۔ اس کی جیولری ڈریسنگ ٹیبل پہ ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی، اور شادی کا لہنگا بھی سلیقے سے صوفے پہ طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اس وقت بھی گلاب کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نیم روشنی اور اے سی کی خنکی نے کمرے کو خوابناک بنایا ہوا تھا۔ امائرہ خاموش رہ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔
ارسل ملک اس کے پہلو میں بیٹھتے اس کے حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس کی پشت پہ نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ نظریں جھکائی یوں بیٹھا تھا گویا کچھ کہنے کے لیے الفاظ تراش رہا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد وہ گویا ہوا مگر نظریں ہنوز اس کے ہاتھ کی پشت پہ ہی تھی۔ امائرا، میں جانتا ہوں تم نے اس رات کے لیے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے ارمان دل میں بسائے ہوں گے، کتنے مان سے تم میری دلہن بنی ہوگی، میرے لیے سجی سنوری، اپنے ہتھیلیوں کو میرے نام کی مہندی سے رچایا۔ وہ لہجے میں افسردگی سموئے بولتا رکا۔ امائرا بس خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ یعنی وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے نہ تو تمہاری تعریف کی، نہ تمہیں کوئی رونمائی کا تحفہ دیا، نہ تم سے کوئی وعدے وفا کرنے کا یقین دلایا، بس لا کر تمہاری گود میں اپنا بیٹا دے دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دینا۔ امائرا نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ارسل ملک نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا اور الماری کھول کر ایک چھوٹا سا چکور مخملی ڈبہ نکال کر الماری کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے امائرا کی طرف بڑھایا۔ امائرا نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر کھولا تو اس میں بے حد خوبصورت اور نفیس سی گولڈ کی چوڑیاں تھیں۔ بہت خوبصورت ہیں۔ امائرا کو وہ واقعی پسند آئی تھیں۔ لاؤ میں ان کو پہنا دوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو امائرا نے بنا کچھ کہے وہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ارسل ملک نے چوڑیاں نکال کر اس کی مرمری کلائی میں پہنا دی۔ اس کی حنائی کلائی میں وہ نازک چوڑیاں سج سی گئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ امائرا جو عروسی جوڑا اب بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ امائرا، تم کل رات بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری محبت کے رنگ میں رنگ کر تم آج کل سے بھی زیادہ پیاری لگو۔ وہ اس کی تعریف کرتا معنی خیزی سے بولتا امائرا کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید بس وہ اس کو اپنے بیٹے کی ماں ہی رکھے گا، بیوی کا درجہ نہیں دے گا، مگر وہ تو اس کے چہرے پہ حیا کی لالی نے بسیرا کیا تھا جو اس نیم روشنی میں ارسل ملک دیکھ نہ سکا۔ ارسل نے ہلکے سے مسکراتے اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب رکھے تھے۔ کیا آپ یہ صرف اس لیے مجھے بیوی کا درجہ دینا چاہتے ہیں کہ میں ملک خاندان کی بہو ہوں اور آپ کے بیٹے کی ماں بننے کے لیے راضی ہوں؟ اس نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سوال کیا تھا۔ ارسل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اس سے چند انچ کے فاصلے پہ تھی۔ ارسل نے کھسک کر اس کے مزید قریب ہوتے اس کے مومی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم صرف میرے بیٹے کی ماں نہیں ہو بلکہ میری بیوی بھی ہو، اور بیوی ہونے کے سبب میرا فرض ہے کہ میں تمہارے حقوق پورے کروں، تم سے محبت کروں، تمہارا خیال رکھوں۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ امائرا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ جب محبت ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ ویسی محبت نہیں ہو سکتی، اور آپ بھی تو محبت کر چکے ہیں نا؟ اس کی آنکھیں بھیگی تھی اور لہجہ بھی ہلکا سا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارسل ملک اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کبھی بھی بٹا ہوا مرد برداشت نہیں کرتی، اور وہ تو پھر بیٹے کا باپ بھی تھا۔ اس کے خدشات اپنی جگہ بجا تھے، اور ان خدشات کو ختم کرنا ارسل ملک کی ذمہ داری تھی۔ اس نے بھاری سانس خارج کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں محبت کر چکا ہوں، لیکن وہ میرا گزرا ہوا کل تھا۔ میرا آج اور آنے والا کل تم ہو بس۔ تم میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ہو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں نے تم سے نکاح پورے دل سے کیا ہے، اور نکاح کی طاقت دو دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے بے شک سدرا سے بہت محبت تھی، اور اس کی نشانی میرے پاس ہے جو مجھے ہر پل اس کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے گی، لیکن وہ اب میرے دل کے ایک کونے میں ہے، اور باقی میرا دل اب صرف تمہارا ہے۔ ارسل اس کو یقین دلا رہا تھا، اور وہ ارسل کی محبت میں ڈوبی لڑکی اس پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ وعدہ کریں، مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سنگ وعدہ لینا چاہا۔ ارسل نے انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر اس کو خود میں سمویا۔ یہ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دو، میں نے کہا نا، اب تم میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ہو۔ اس کے نرم و مضبوط حصار میں لپٹی امائرا کے اندر ڈھیروں سکون اترا تھا۔ ارسل نے اس کے سر کو چومتے اس کے گال کو نرمی سے چھوا تو امائرا کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوئی، خمدار پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ارسل نے جھک کر اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے، پھر دھیرے دھیرے وہ اس کو خود میں سموتا، اس کے وجود پہ اپنی محبت کی بارش برساتا، امائرا کے سارے گل و شکووں کو بہاتا چلا گیا۔ ارسل کے والد حیات نہیں تھے، بس گھر میں ارسل کی ماں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ صبح ناشتے کے میز پہ گھر کے افراد ہی موجود تھے۔ امائرا ہلکی پھلکی تیار مگر سنجیدہ چہرے کے ساتھ سلام کر کے بیٹھی۔ ارسل بھی اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔
ارسل کی ماں نے نظر بھر کے اسے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی۔ ارسل، اب بس بہت ہو گیا، اس بچے کو اس کی نانی کے پاس واپس بھجواؤ۔ امی، وہ بچہ میرا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں اس گھر میں اپنی نئی ماں کے سائے میں پرورش پائے۔ ارسل نے دو ٹوک مگر نرم لہجے میں کہا۔ عمائرہ نے خاموشی سے ان کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ماں، اور یہ لڑکی وہ بھی کسی اور کے بچے کی؟ تمہیں کتنا منع کیا تھا نا کہ شادی کی رات اس معصوم لڑکی پہ ایسا ظلم مت کرو، اور اب تم صبح صبح سب کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو۔ ماں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سدرا میری بیوی تھی اور موئز میرا بیٹا ہے۔ اگر آپ میری عزت کرتی ہیں تو میرے بیٹے کو بھی وہی مقام دیں۔ ارسل کی ماں نے زور سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ عمائرہ کو ان کے غصے اور اس کشیدہ ماحول سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم جانتے ہو نا اس سوسائٹی میں ہماری یعنی ملک خاندان کی کتنی عزت ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں کس کس کو جواب دیتی پھروں گی کہ یہ بچہ چھپ کر نکاح کی صورت دنیا میں آیا ہے؟ وہ نخوت سے بولی نہیں پھنکاری تھی۔ ارسل نے ضبط سے لب بھینچے تھے۔ وہ ماں کے سامنے اونچی آواز نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی ماں اس کی جائز اولاد کو گالی بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ ماں، آنٹی، ارسل نے بے شک چھپ کر نکاح کیا تھا لیکن کوئی گناہ نہیں کیا۔ گواہوں کی موجودگی میں کیا گیا نکاح غلط نہیں ہوتا، اور ان کی پہلی بیوی کا نکاح بھی ان کے گھر والوں کی دلی رضامندی، گواہوں اور ولی کی موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ اس لیے آپ اس کو غلط نہ کہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ارسل کے بیٹے موئز کی، تو میں اس کو کل رات ہی قبول کر چکی ہوں۔ وہ اب سے میرا بھی بیٹا ہے۔ ارسل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن عمائرہ نے اس کو کچھ بھی کہنے سے روک کر سب پہ واضح کر دیا۔ میز کے گرد بیٹھے لوگوں کو تو گویا سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ ارسل ملک کی چھوٹی بہن سامعہ جو اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، اس نے بھی چونک کر عمائرہ کو دیکھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ عمائرہ اتنی نرمی سے اتنی بڑی بات کہہ جائے گی۔ بس ماں، اب عمائرہ بھی موئز کو قبول کر چکی ہے، تو اب اختلاف مت کریں، آپ غصہ تھوک دیں پلیز۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، ارسل نے ملتجی انداز میں کہا تو اس کی والدہ سلطانہ ملک نے دانت بھینچ کر ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، جب عمائرہ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس بات پہ ارسل کے چہرے پہ ڈھیروں سکون اترا اور دل مطمئن ہو گیا۔ عمائرہ بھی پرسکون ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پہ اب خاموشی چھا چکی تھی۔ ناشتے کے بعد عمائرہ اپنے میکے چلی گئی اور ساتھ میں موئز کو لے گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی سب سچ بتا دیا تھا، اور سچ جان کر اس کے گھر والے پہلے تو ششدر رہ گئے، پھر خفگی کا اظہار کرنے لگے۔ عمائرہ نے سب کو بہت تحمل سے سمجھایا تھا، مگر اس کے گھر والے تو کسی صورت بھی سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ ان کو ارسل ملک پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ عمائرہ نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی اور گھر واپس آنے تک ان کو منانے میں کامیاب ہو گئی۔ رات ولیمہ تھا تو وہ شام سے پہلے گھر واپس آ گئی تھی۔ ولیمے پہ عمائرہ کے گھر والوں نے ہی موئز کو سنبھالا تھا۔ وہ ایک ہنس مکھ بچہ تھا، ہنستا مسکراتا کھیلتا رہتا تھا۔ پورے ولیمے میں وہ بس 2 دفعہ عمائرہ کے پاس آیا تھا، باقی سارا وقت وہ مختلف لوگوں کے پاس ہی رہا تھا۔ مگر سلطانہ ملک نے اس کو گود میں نہ لیا۔ مختلف لوگوں کے پاس ہونے کے سبب کسی نے زیادہ نوٹ بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے سوالات کیے تھے۔ اس لیے سلطانہ بیگم مطمئن تھی، مگر ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر فوٹو سیشن ہوا، پھر کھانے کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے۔ یوں ولیمے کی تقریب بھی خیر خیریت سے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ دن یوں ہی سبک روی سے گزر رہے تھے۔ ارسل ملک کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں ارسل نے عمائرہ پہ اپنی بے پناہ محبت نچھاور کی تھی۔ وہ ارسل ملک کی سنگت میں مزید نکھر گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں قالین پر لیٹا موئز اپنے کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے تھک کر اب نیند اور بھوک سے رونے لگا تھا۔ 6 ماہ کے اس بچے کی معصومیت نے عمائرہ کو ایک نئے انداز سے محبت کرنا سکھایا تھا۔ عمائرہ نے اٹھ کر اس کے لیے فیڈر بنائی، نہلا کر تیار تو وہ اس کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ ارسل نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ منظر لمحہ بھر کے لیے تھم گیا۔ عمائرہ نیچے بیٹھی موئز کو گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی، اور وہ نیند میں ڈوبا فیڈر کا نپل منہ میں دبائے ہولے ہولے گھونٹ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ارسل اس کے قریب آیا، تھوڑا جھجکا، عمائرہ، پھر دھیرے سے پکارا۔ عمائرہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا دی۔ کھیل کھیل کے تھک گیا تھا، اب سو گیا میرا بیٹا، وہ بے حد محبت سے بولتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ ہمارا بیٹا، ارسل اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار قائم کر گیا تھا۔ تم نے جس طرح موئز کو اپنایا ہے میں تمہیں لفظوں میں شکریہ نہیں کہہ سکتا۔ عمائرہ نے مسکرا کر اس کے شانے سے سر ٹکایا، وہ ہاتھ ہولے ہولے موئز کے سر پہ پھیر رہی تھی۔ محبت خون سے نہیں دل سے ہوتی ہے ارسل، بعض اوقات خون کے رشتوں میں بھی وہ کشش نہیں رہتی۔ موئز میرا خون نہ سہی، مگر میں اسے اپنے دل میں رکھ چکی ہوں۔ آپ کے دل کا ٹکڑا ہے نا، یہ تو میرے دل کا بھی حصہ ہے۔ ارسل نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔
مجھے لگا تھا شاید وقت لگے گا تمہیں، لیکن تم نے میرے بیٹے کو ایسی محبت دی ہے جیسے شاید کوئی بھی نہ دے سکتا۔ امائرا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا کہ میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک ہی نہیں پائی۔ اس کی معصومیت، اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری ہے کہ دل خود بخود اس معصوم کی جانب کھنچتا ہے، اور پھر مجھے اس میں آپ کا عکس نظر آتا ہے ارسل، تو میں کیسے اس سے خود کو دور رکھ سکتی ہوں؟ ارسل اس کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ کوئی معجزہ ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ موئز سو چکا تھا لیکن ابھی امائرا کی گود میں ہی تھا۔ ارسل کی نگاہیں اپنے چہرے پہ مرکوز دیکھ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، امائرا تم سچ میں میرے لیے اللہ کا انعام ہو۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے کسی نیکی کا صلہ مجھے تمہاری صورت دیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ محبت سے بولتا اس کی کنپٹی چوم گیا۔ امائرا کو اس کے الفاظ معتبر کر گئے تھے۔ وہ سرشار سی ہوتی آنکھیں موند گئی، دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ می ٹو لو یو ملک ارسل۔ آپ سے جتنی محبت شادی سے پہلے کی تھی، اب اس محبت میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اظہار کر رہی تھی۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ لب رکھے تھے، تبھی اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور آسمان کالے بادلوں میں چھپ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگی۔ بارش! اللہ! بارش کی دیوانی امائرا بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ چلو چل کے نہاتے ہیں بارش میں۔ ارسل ملک بھی اس کی خوشی میں اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ امائرا نے بہت احتیاط سے موئز کو اٹھا کر اس کے جھولے میں لٹایا اور خود کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف دوڑ پڑی۔ ارسل ملک بھی اس کے پیچھے ہی دوڑا تھا۔ بارش کی موٹی موٹی برستی بوندوں نے ان کی چند سیکنڈ میں پورا بھگو دیا تھا۔ امائرا اپنی باہیں پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی، جبکہ ارسل ملک اس کی بچوں جیسی معصومیت دیکھ مسکراتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا بھیگ رہا تھا۔ شریر مسکراہٹ لبوں پہ سجائے قدم بڑھا کر وہ امائرا کے قریب آیا اور اس کو نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ موئز جب بڑا ہو تو وہ بھی ایسی ہی عورت کو چاہے جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت دل کی مالک بھی، بالکل تمہاری طرح۔ امائرا نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی۔ اور میں دعا کرتی ہوں وہ بھی اپنے باپ جیسا باوقار، حساس اور محبت کرنے والا مرد بنے۔ آمین، ارسل ملک نے دل سے کہا تھا۔ بارش کچھ دیر بعد ہلکی ہونے لگی تھی، مگر موسم بے حد سرد معلوم ہو رہا تھا۔ امائرا کا جسم سردی کی شدت سے کپکپا رہا تھا اور ہونٹ سردی سے نیلے پڑنے لگے تھے۔ ارسل نے فوراً نوٹ کیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اندر چلیں، تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ بس 2 منٹ اور، بارش رکنے ہی والی ہے۔ امائرا نے بچوں جیسے ضد کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکنے دینا میں نے۔ تم بیمار ہو گئی تو مجھے موئز کو بھی سنبھالنا پڑے گا اور تمہیں بھی، ارسل نے شوخی سے کہا اور جھٹ سے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ارسل چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ امائرا یکدم بوکھلائی تھی۔ بیوی ہو تم میری، اور بھیگی ہوئی بیوی کو باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جانا میرا حق ہے، ارسل نے شوخی سے کہا تو امائرا نے اب کے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارسل ملک اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی، جبکہ دور کہیں بجلی چمکی تھی۔ ارسل نے اسے احتیاط سے بیڈ سے کچھ فاصلے پہ رکھی کرسی پہ بٹھایا اور خود وارڈروب سے اس کے کپڑے اور تولیہ نکال کر لے آیا۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، چینج کر لو۔ آپ بھی تو بھیگے ہیں، امائرا نے دھیرے سے کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارسل تھوڑا جھکا، امائرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پہلے تم میری ذمہ داری ہو۔ امائرا کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ارسل نے آہستہ سے اس کے گیلے بال سمیٹے اور تولیے سے خشک کرنے لگا۔ اس کا لمس نرم تھا، خیال رکھنے والا۔ امائرا نے پلکیں موند لی، اس کے بال اچھی طرح خشک کر کے وہ پیچھے ہوا۔ جاؤ اب جا کر چینج کر لو۔ آپ بھی چینج کر لیں ارسل، ارسل نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پہلے تم بدل کر آ جاؤ، اتنے میں گرما گرم چائے بنواتا ہوں، پھر دونوں مل کر پئیں گے۔ وہ ہنس دی۔ امائرا کپڑے لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ ارسل ملک کا اس کے لیے یوں فکر مند ہونا امائرا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے آئی تو ارسل ملک کمرے میں نہیں تھا۔ امائرا ڈریسنگ کے پاس آ کر اپنے گیلے بال ڈرائر سے سکھانے لگی۔ 5 منٹ بعد ارسل ملک ہاتھ میں ٹرے تھامے کمرے میں چلا آیا۔ ٹرے میں 2 بھاپ اڑاتے چائے کے کپ تھے۔ ارے آپ کیوں لے آئے؟ ملازمہ سے کہتے نا وہ دے جاتی، امائرا نے کہا۔ مجھے اچھا لگا اپنی بیوی کے لیے یوں چائے لانا، ارسل نے ٹرے سائڈ پر رکھ کر پیچھے سے آتے اس کو اپنے حصار میں لیتے تھوڑی اس کے شانے پہ ٹکائی۔ اچھا جی، چلیں ہٹے میں بال سمیٹ لوں، پھر چائے پیتے ہیں۔ ارسل پیچھے ہوا تو امائرا نے اپنے نم بالوں کو کیچر میں مکید کر لیا۔ ارسل ملک چند سیکنڈ تو اس کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے کمر تک آتے حسین بالوں سے کیچر نکال دیا۔
مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی بارش میں نہانے کے بعد اتنی نکھر جاتی ہے، اور کھلے بالوں میں تو اور بھی حسین لگتی ہے۔ ارسل ملک کے یوں بے ساختہ گمبھیرتا سے کی گئی تعریف پہ امائرا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ارسل ملک نے مبہوت ہو کر اس کا یہ حسین روپ دیکھا تھا۔ اس نے امائرا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ مجھے تمہاری طرح کی ایک پیاری سی بیٹی بھی چاہیے، اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے ہلکا سا سہلاتے اس نے بوجھل سے لہجے میں اپنی خواہش ظاہر کی، تو امائرا کا سلخی چھلکاتا چہرہ مزید دہکا تھا۔ ارسل، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ارسل ملک کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر امائرا نے فرار حاصل کرنی چاہی۔ چائے تو ہم روز پیتے ہیں، اس کا بہکا بہکا لہجہ امائرا کے ہوش اڑا رہا تھا۔ ارسل، موئز اٹھ جائے گا۔ اس نے اب موئز کا بہانہ تراشا تھا۔ ارسل نے اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے اور پھر آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ امائرا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں ہمیشہ تمہاری قربت میں رہنا چاہتا ہوں امائرا، بلکہ اتنا قریب کہ تمہارے ہر دکھ سے پہلے مجھے درد ہو، تمہاری ہر مسکراہٹ میری خوشی بن جائے۔ ارسل کے لہجے میں سچائی کی لے تھی۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ میں اتنی مکمل زندگی جی سکوں گی موئز، آپ سب کچھ ایک خواب لگتا ہے۔ امائرا نے دھیرے سے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ یہ خواب نہیں، ہماری حقیقت ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس حقیقت میں تمہارے جیسی ایک اور چھوٹی سی امائرا بھی ہو جو بالکل تم پر جائے، شرمیلی، پیاری، بارش سے محبت کرنے والی۔ ارسل کے انداز میں نرمی تھی مگر لہجے میں شدت، ایک خواہش، ایک خواب کی جھلک۔ امائرا کی پلکیں ہلکی سی لرزی تھیں مگر ہونٹوں پر ایک خاموش رضامندی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر ارسل کی آنکھوں میں دیکھا جن میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ تو پھر وعدہ کریں، جب وہ آئیں گی تو آپ صرف اسے نہیں مجھے بھی ایسے ہی چاہیں گے جیسے اب چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین دہانی سی تھی۔ ارسل نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم پہلے ہو، باقی سب تم سے ہی جڑے ہیں امائرا۔ امائرا کھلے دل سے مسکرا دی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے چائے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ چائے کے ساتھ ان کی نرم سرگوشیاں اور محبت بھری باتیں بھی جاری تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ موئز اپنے نرم جھولے میں سکون سے سو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امائرا ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنے ہاتھوں پہ مساج کر رہی تھی۔ ارسل ملک بیڈ پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ارسل، اب آپ بھی تھک گئے ہیں، سو جائیں۔ امائرا نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ ارسل بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نیند تب آتی ہے جب تم میرے پاس ہوتی ہو، وہ اس کے مخملی ہاتھ کو تھام کر بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ چلیں پھر۔ امائرا اس کے ساتھ قدم بڑھا کر بیڈ تک آئی اور اپنی سائڈ پہ لیٹ گئی۔ ارسل ملک بھی دوسری طرف سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ کر امائرا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ چند لمحے خاموشی کی دھیمی لے میں گزرے، صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں اور ان کے بیچ سانسوں کی ہلکی سی باز گشت۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کل کے بارے میں؟ امائرا نے دھیرے سے پوچھا۔ جب تم اور موئز میرے ساتھ ہو تو پھر کیسا ڈر؟ ہم ایک فیملی ہیں، ایک دوسرے کی طاقت ہے۔ ارسل نے اسے خود میں مزید سمیٹتے نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، ایک دوسرے کی سانسوں میں بستے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے تھے۔ ایک مکمل سکون تھا، جیسے سب زخم بھر چکے ہوں، جیسے سب درد پیچھے رہ گئے ہوں۔ اب صرف دو دل تھے، ایک چھوٹا سا معصوم وجود اور ایک نئی زندگی جس کی وہ بنیاد محبت تھی۔ رات نے ان دونوں کو اپنی نرم چادر میں لپیٹ لیا اور وہ یوں ہی ایک دوسرے کے سائے میں خوابوں کی بستی میں اتر گئے تھے۔ اب بہت پیاری امائرا شادی کے بعد جب بھی میکے جاتی موئز کو لازمی ساتھ لے کر جاتی تھی۔ یہ چھوٹا سا بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا تھا۔ دل اس کے بغیر ایک پل نہیں لگتا تھا۔ اس کی موئز سے یہ والہانہ محبت دیکھ اس کے میکے والوں نے بھی اس کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ جب امائرا کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کیوں کرتے؟ اور ویسے بھی موئز تھا ہی ایسا کہ کوئی زیادہ دیر اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گول مٹول سا، گورا چٹا، بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں ہما وقت شرارت ناچتی رہتی تھی، سنہری بال، چھوٹا سا دہانہ، چھوٹے چھوٹے گول مٹول سے ہاتھ۔ وہ بالکل کسی گڈے کی مانند لگتا تھا۔ امائرا کی بہن اور اس کے بھتیجا بھتیجی اس سے کھیلنے میں ایسے مگن ہو جاتے جیسے وہ برسوں سے اس گھر کا حصہ ہو۔ امائرا کا بھائی بھی اس کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لا کر رکھ چکا تھا۔ موئز اپنے حصے کی محبتیں سب سے خوب ہی وصول کر رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ کسی اور عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ ارسل ملک امائرا کے ہمراہ ہفتے میں ایک دفعہ موئز کو اس کی نانی یعنی سدرا کی ماں کے گھر بھی لے جاتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی کہ امائرا اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ موئز سے ان کو سدرا کی خوشبو آتی تھی اور وہ کتنی ہی دیر اس کو خود سے لپٹائے رکھتی تھی۔
یہ 1 مہینہ بعد کی بات ہے۔ سلطانہ ملک کی دور کی خالہ رضیہ ارسل ملک کی شادی میں نہیں آ سکی تھی تو وہ اب سلطانہ ملک کی بہو امائرہ سے ملنے کے لیے چلی آئی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سامیہ تو پہلے ہی کالج جا چکی تھی۔ سلطانہ ملک ان کو لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ حال احوال اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران رضیہ خالہ نے امائرہ کو بلانے کے لیے کہا تو سلطانہ ملک نے ملازمہ کے ذریعے امائرہ کو پیغام بھجوا دیا۔ ارسل ملک آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جبکہ امائرہ موئز کو پتلی سوجی بنا کر کھلا کے فارغ ہوئی تھی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد وہ اب مگن سا کھیل رہا تھا۔ تبھی ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر سلطانہ ملک کا پیغام اس تک پہنچایا۔ آ رہی ہوں، ملازمہ سے کہہ کر وہ ارسل ملک کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ ذرا اس کا خیال رکھیں، میں آنٹی کی بات سن کر آتی ہوں۔ وہ ارسل ملک سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر نیچے چلی آئی۔ ملازمہ نے پوچھنے پر اس کو ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ متوازن چال چلتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹی بیٹھو۔ رضیہ خالہ نے بہت محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ ماشاء اللہ سلطانہ، بہت تو چن کر لائی ہو۔ معاف کرنا بیٹی، میں شادی میں شرکت نہ کر سکی۔ دراصل میں اپنے بیٹے کے پاس لندن گئی ہوئی تھی، پرسوں ہی آئی ہوں تو سوچا اب سلطانہ کی بہو سے مل آؤں اور اس کو شادی کا لفافہ بھی رکھا ہوں۔ خالہ خاصی باتونی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر امائرہ کی جانب بڑھایا۔ سلطانہ بیگم خاموشی سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ ارے خالہ، اس کی ضرورت نہیں تھی، امائرہ نے جھینک کر انکار کیا۔ ارے تحفہ سمجھ کر رکھ لو بیٹی، انہوں نے زور دیا۔ لے لو امائرہ، اب کہ سلطانہ بیگم نے بھی کہا تو اس نے خالہ کا شکریہ ادا کر کے لفافہ لے لیا۔ وہ اب اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور امائرہ کو جواب دیتے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ارسل کو آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ تبھی ملازمہ نے موئز کو لا کر ڈرائنگ روم میں اس کے حوالے کیا۔ یہ کون ہے؟ خالہ نے اچنبے سے اس پیارے سے بچے کو دیکھتے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے خالہ، میں ارسل کو دیکھ لوں، وہ آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ مختصراً بتا کر موئز کو سنبھالتی وہاں سے جانے کے لیے نکل گئی۔ خالہ کی باتیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارے سلطانہ، کیا تمہاری بہو پہلے سے شادی شدہ تھی؟ خالہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ نہیں خالہ، یہ شادی شدہ نہیں تھی، دراصل امائرہ کمرے سے نکلی تھی کہ ارسل ملک مکمل تیار ہوتا ہاتھ میں آفس بیگ تھامے نیچے اتر آیا تھا۔ یہ تمہیں یاد کر کے رونے لگا تھا تو میں نے ملازمہ کے ہاتھ اس کو بھجوا دیا تھا، ارسل نے نیچے آ کر وضاحت دی۔ ہاں بس وہ خالہ باتیں کر رہی تھی، مجھے خود بھی یہی فکر ہو رہی تھی، امائرہ نے جواباً کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کو کمرے میں لے جاؤ، میں ماں اور خالہ سے مل کر آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ نرم سا لمس چھوڑ کر موئز کو پیار کرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ امائرہ موئز کو لیے اوپر جاتی سیڑھیوں پہ چڑھ گئی۔ ارسل ڈرائنگ روم کی دہلیز پہ پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آتی اس کی ماں کی نخوت و حقارت بھری آواز پہ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ خالہ، بس میں تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس منحوس عورت کا سایہ میرے بیٹے پر پڑے، لیکن وہ بھی بڑی ڈھیر نکلی، نہ جانے کس قماش کی تھی، میرے معصوم بیٹے کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ ارے میں تو اس کو جا کر خوب کھری کھری سنا کر آئی تھی اور دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میری دہلیز پہ قدم بھی رکھا تو تمہیں اور تمہاری اولاد دونوں کو جان سے مروا کر لاشیں وہاں پھینکواؤں گی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ وہ کمزاد نیچ عورت خود تو مر گئی مگر وبال ہماری جان پہ ڈال گئی۔ ان کا لہجہ اتنا تنفر بھرا تھا کہ ان کے اتنے حقارت بھرے الفاظ سنتے ارسل کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کی سدرا کی یہ حالت ہوئی ہوگی۔ وہ کیسے گندے الفاظ اس پاکیزہ معصوم لڑکی کے لیے استعمال کر رہی تھی جو اس کی محبت، اس کی بیوی تھی۔ اس سے زیادہ ارسل ملک کے اندر سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ دانت پہ دانت جمائے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینجے تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سلطانہ ملک تو اس کی یوں اچانک آمد پہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ خالہ سے بات کرتے انہیں خیال ہی نہ آیا کہ ارسل ملک آفس جانے سے پہلے ان سے ملنے آتا ہے۔ ہائے، وہ کیسے بھول گئی تھی۔ ارسل بیٹا، اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ سلطانہ ملک کی روح فنا ہونے کو تھی۔ ماں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی وجہ سے میری سدرا کی جان گئی اور میں بے خبر رہا۔ ارسل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ خون اترا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ اس پل کرب واضح جھلک رہا تھا۔ اس کی اچانک آمد نے خالہ کو بھی حواس باختہ سا کر دیا تھا۔ نہیں ارسل، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ ٹوٹتے لفظوں میں ارسل کو صفائی دینی چاہی۔ غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں کیا غلط سمجھ رہا ہوں ماں؟ میں نے خود سنا ہے سب کچھ، ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ۔ اس کے بعد اب کس بات کی تصدیق رہ جاتی ہے؟ مانتا ہوں کہ آپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اس سے،
لیکن وہ میری پاکیزہ بیوی تھی، کوئی بدکردار عورت یا طوائف نہیں تھی۔ اس کا لہجہ قدرے اونچا ہوا تھا۔ نہیں ارسل، وہ میم۔ سلطانہ ملک اس کو بازو سے پکڑ رہی تھی جب ارسل ملک نے بہت آہستگی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ بس ماں، اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، میں اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا، وہ حتمی لہجے میں کہتا وہاں سے پلٹ کر نکلتا، لمبے لمبے قدم بڑھا کر اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ پیچھے سلطانہ ملک اس کو روکتی رہ گئی، مگر اس نے کچھ نہ سنا۔ اس کا خون شدید کھول رہا تھا، ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ سرخ چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ امائرہ اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ارسل ملک نے دو ٹوک لہجے میں کہتے اس کو حکم دیا، امائرہ، مختصر سامان باندھو، ہمیں بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ اس حکم پہ وہ بھونج کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب نکلنا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ ہم ملک ولا سے جا رہے ہیں، لیکن کہاں اور کیوں؟ وہ ہنوز سراپا سوال بنی تھی، یہ سب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہا نا امائرہ، بس ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، تم مختصر پیکنگ کر لو اور اب کوئی سوال مت کرنا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ امائرہ اس کو یوں غصے میں دیکھ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے ارسل ملک کا نرم روپ دیکھا تھا، پھر آج کیا ہوا تھا ایسا جو وہ اتنا شدید طیش میں تھا؟ اس نے بنا کچھ کہے پیکنگ شروع کر دی۔ سلطانہ ملک ہانپتی کانپتی روتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی اور ان کی حالت دیکھ امائرہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ امائرہ، تم روک لو نا ارسل کو، تم مت جاؤ یہاں سے۔ امائرہ، بولو نا اس کو یہ رک جائے۔ وہ امائرہ کے پاس آ کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ امائرہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کچھ۔ امائرہ، جلدی کرو، بلکہ مجھے دو، میں بھی رکھتا ہوں۔ ارسل جو اپنی ماں کو دیکھ کر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے مڑ کر امائرہ کی طرف قدم بڑھائے اور جلدی جلدی چیزیں بیگ اور سوٹ کیس میں بھرنے لگا۔ ارسل، مجھے معاف کر دو بیٹا، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ وہ دہائیاں دیتی رہ گئی تھیں اور ارسل ملک سنی انسنی کرتا ڈرائیور کو کال کر کے بلا چکا تھا۔ تم موئز کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، میں سامان لے کر آتا ہوں، وہ امائرہ سے نرم لہجے میں کہہ کر ایک ہاتھ میں بیگ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتے کمرے سے نکلنے لگا کہ سلطانہ ملک نے پھر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ رو رہی تھی، التجائیں منتیں کر رہی تھی، مگر ارسل ملک پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان کو روتا چھوڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے سدرا سے شادی کے علاوہ ان کی ساری بات مانی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بھی صرف کچھ دیر ملنے چاہتا تھا، صرف اپنی ماں کے حکم پہ کہ وہ اس بچے کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب جانتے ہوئے بھی وہ اس وقت میں جا کر اس کو باتیں سنا کر آئی تھی جب عورت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے، اس کو خوش رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور پھر ایسے الفاظ کا استعمال اس کی بیوی اور معصوم بچے کے لیے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ امائرہ کو ایک چھوٹے مگر بے حد خوبصورت بنگلے میں لایا تھا جو ویل فرنشڈ تھا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ارسل ملک جانتا تھا امائرہ کی آنکھوں میں ان گنت سوالات ہیں، مگر وہ اس وقت کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ یہ کس کا گھر ہے ارسل؟ امائرہ نے طائرانہ نگاہ پورے بنگلے پہ دوڑائی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، میں نے تمہیں تمہاری سالگرہ پہ بطور تحفہ دینا تھا، لیکن سوری، اس وقت اور کوئی جگہ میرے پاس نہیں تھی تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، بس باقی جو کچھ وہاں رہ گیا ہے وہ بھی میں منگوا لوں گا، ارسل ملک نے اس کی گود سے موئز کو لیتے ہوئے کہا۔ اس کا غصہ اب پہلے کی نسبت کم لگ رہا تھا، وہ بھی یوں کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تھا۔ مگر ارسل، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ آپ یوں اچانک یہ سب؟ امائرہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ارسل ملک نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے موئز کو خود میں سموئے پیار کیا۔ امائرہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں شام میں آ کر سب بتا دوں گا، ابھی پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھو، میں کچھ دیر میں ملازمہ کو بھی بھجواتا ہوں، ارسل نے کہتے موئز کو اس کی گود میں پکڑایا اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ امائرہ موئز کو سینے سے لگائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی طوفان آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہو اور وہ اس کی خبر بھی نہ رکھتی ہو۔ ارسل کی خاموشی، اس کا ایک لفظ کہے بغیر چلے جانا، اور یہ نیا گھر، سب کچھ بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر سمجھ سے پرے تھا۔ موئز اس کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ امائرہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوا، اس کے نرم رخسار کو چوما، دل فریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ کبھی کبھی سچ سننے سے زیادہ اس کے انتظار کا درد ہوتا ہے نا موئز؟ وہ خود سے بولی۔ ارسل ملک نے اپنے کہے کے مطابق کچھ دیر میں ملازمہ کے ہمراہ گروسریز اور کچن کی ضروری چیزیں بھجوا دی تھی۔ امائرہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کے سب کام نمٹائے، پھر فارغ ہو کر ارسل ملک کا انتظار کرنے لگی۔ باہر شام اترنے لگی تھی، آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں سے رنگ گیا تھا۔
آنگن کے پودے ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ امائرا نے آہستگی سے پردہ سرکایا اور باہر دیکھنے لگی۔ تبھی گیٹ کے قریب ایک کار رکنے کی آواز آئی۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے موئز کو جھولے میں لٹایا اور دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ ارسل گاڑی لاتا پورچ میں روک گیا۔ گاڑی سے اتر کر اندر آیا۔ ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے اور چہرے پہ تھکن کا گہرا سایہ۔ امائرا بھی باہر آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لیے وہ اس کی ہمراہی میں اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ کو وہ پہلے ہی چائے کا کہہ چکی تھی۔ ارسل تھکا تھکا سا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ موئز اس کو دیکھتا خوش ہو کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امائرا بیگز کونے میں رکھ کر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ارسل اٹھ کر موئز کو اٹھا کر اپنی گود میں لیے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تبھی ملازمہ چائے اور کچھ ریفریشمنٹ لیے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارسل ملک نے تھکے تھکے انداز میں امائرا کو ساری بات بتا دی۔ سب جان کر وہ بھی شدید شاکڈ رہ گئی تھی۔ سامیہ کی بھی ارسل کے پاس 2 دفعہ کال آئی تھی۔ سلطانہ ملک بہت رو رہی تھی۔ سامیہ نے اس سے گزارش کی تھی کہ وہ گھر واپس آ جائے، مگر ارسل ملک نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہیں نے گھر میں رہتے 15 دن ہو چکے تھے اور ان دنوں امائرا کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ ارسل ملک بے حد خوش تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ہو۔ دوسری جانب سلطانہ ملک کا برا حال تھا۔ وہ ارسل کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سامیہ صبح شام فون کرتی تھی۔ سلطانہ ملک ارسل سے رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ موئز کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے، مگر ارسل ملک اپنی ضد پہ قائم تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کی طرف سے بے حد برا ہو چکا تھا۔ امائرا کو بھی سلطانہ ملک کی سوچ اور ان کے الفاظ جان کر بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن ایک ماں کا اپنی اولاد کے لیے یوں تڑپنا اور رونا دیکھ اس سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نرمی اور تحمل سے ارسل ملک کو سمجھانا شروع کر دیا۔ ارسل خاموشی سے اس کی بات سنتا، پھر صاف انکار کر دیتے۔ ایک روز سامیہ کا فون آیا کہ ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، پلیز بھائی آپ آ جائیں۔ یہاں ارسل کا دل ماں کے لیے موم ہوا تھا۔ کچھ امائرا کے سمجھانے کا بھی اثر تھا۔ وہ امائرا اور موئز کو لیے ملک ولا چلا آیا۔ سلطانہ ملک کی حالت بیٹے کی جدائی میں بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں صدیوں کی بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ ارسل ملک نے لب کچلتے ماں کو دیکھا۔ سامیہ نے ان کو ارسل کی آمد کا بتایا تو وہ جو آنکھیں موندے ہوئے بستر پر لیٹی تھی، جھٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ میرا ارسل! بدقت اٹھ کر بیٹھتے اپنی کمزور باہیں انہوں نے وا کی۔ ارسل بھاری قدموں چلتا آگے آتا ان کی باہوں میں سما گیا۔ میرا بچہ، میں جانتی ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن مجھے معاف کر دو، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ اس کا سر چومتے وہ معافی کی طلبگار تھی۔ ارسل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ امائرا کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں جان گئی اولاد کے بغیر جینا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، لاؤ مجھے دو اس کو، انہوں نے نمدیدہ لہجے میں فرمائش کی۔ ارسل ملک نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی آپ میرے بیٹے کو دل سے قبول کرتی ہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں گویا تصدیق چاہی تھی۔ سلطانہ ملک نے سرعت سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ اس کو قبول کریں تو یہ سوچ کر کیجیے گا کہ یہ آپ کے ارسل کا خون ہے، اس کی جائز اولاد، اس کا بے حد پیارا بیٹا۔ وہ ان کو باور کروانا نہیں بھولا تھا۔ ہاں ہاں، میں یہی سوچ کر دل سے قبول کرتی ہوں اپنے پوتے کو، لاؤ امائرا مجھے دو اس کو، میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بے تابی سے بولی تو ارسل ملک نے امائرا کو اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کے نزدیک آئی تو سلطانہ ملک نے کپکپاتے ہاتھوں سے ننھے موئز کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ کتنا پیارا ہے، میں نے تو کبھی اس پہ ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ ان کے لہجے میں محبت کی چاشنی کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ سامیہ بھی اب موئز کے گال چوم کر اس کو بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ارسل ملک نے گردن موڑ کر امائرا کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں بھی ارسل ملک سے ملی تھیں۔ آپ ایک بار پھر دادی بننے والی ہیں؟ ارسل ملک نے مبہم سا مسکرا کر ان کو یہ خوشخبری سنائی، جس کو سن کر سلطانہ ملک ایک لمحے کے لیے چونکی تھی، پھر بات سمجھ آنے پہ ان کا چہرہ خوشی و مسرت سے پر ہوا تھا۔ مبارک ہو بھائی بھابھی آپ دونوں کو، سامیہ نے خوش دلی سے مبارکباد دیتے امائرا کو گلے لگایا تھا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ انہوں نے اب کے امائرا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ موئز کے ساتھ امائرا کو بھی پیار کر رہی تھی۔ اب ارسل اپنی ماں کو معاف کر دو اور تم مت جاؤ میرا بچہ، یہیں رہو میرے پاس۔ وہ موئز کو گود میں بٹھاتی پھر سے ملتجی ہوئیں۔ ارسل ملک ان کے پاس بیٹھتا ان کے ہاتھ تھام گیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا ماں، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اب۔ آپ جلدی سے پہلے کی طرح صحت مند ہو جائیں۔ وہ ماں سے بھلا کب تک ناراض رہ سکتا تھا؟ امائرا کے سمجھانے پہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ سدرا اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ بلا شبہ انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن ماں ہے، ماں سے اتنی دیر ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ سلطانہ ملک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تم آ گئے ہو نا، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔
ارسل پرسکون سا مسکرا کر ان کے ہاتھ کی پشت چوم گیا۔ ملک ولا میں ایک بار پھر جشن کا سماں تھا۔ امائرا کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ معز پہ تو اب سلطانہ ملک اپنی جان وارتی رہتی تھی۔ وہ ان کی زندگی کی رونق بن چکا تھا اور اب پھر سے پوتے کی دادی بن جانے پہ وہ بہت خوش تھے۔ ارسل ملک کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ہو، لیکن وہ بیٹے کی نعمت کو پا کر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے خوش تھا۔ شکریہ اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے، ارسل ملک نے امائرا کے ماتھے پہ نرم سا لمس چھوڑتے محبت سے کہا۔ ہمارے معز کا بھائی آ گیا، میں بہت خوش ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بیٹی کی رحمت سے بھی نوازے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل ملک کو بیٹی کی خواہش تھی، تبھی اس کو امید دلائی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ ارسل ملک نے اس ننھے وجود کو دیکھتے مسکرا کر امائرا کو دیکھا۔ معز بھی اپنے مننے سے بھائی کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ زندگی ایک بار پھر مکمل ہو کر حسین ہو گئی تھی۔ ختم شد۔